بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجله القبلة قاله ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا طہارت کی بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، طہارت کی تفصیلات آپ کے سامنے گزر گئے۔ پھر جہاں کپڑوں کی فراوانی ہے اور کپڑے آپ کو میسر ہے تو ننگے حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس سے پہلے یہ ہے کہ ابواب ستر یہ ہے کہ انہوں نے بیان کر دیا اور لباس کے احکام بیان کر دی، لباس ضروری کیا ہے اور لباس زینت کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ طہارت کے بعد اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ کپڑے پہننے کے بعد پھر آدمی ظاہر ہے کہ آ کر کے پھر قبلے کی طرف رخ کر لیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ نماز شروع کر لیتا ہے۔ پھر استقبال قبلہ یہ اس قسم کا رکن ہے، استقبال قبلہ، کہ آپ یہ دیکھیں نماز میں صرف ایک حالت میں نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں کہ قرات ہے وہ صرف حالت قیام میں ہے اور تشہد ہے، درود ہے، وہ کسی خاص حالت میں، قعود کی حالت میں ہے۔ رکوع کا بھی ایک خاص مسئلہ ہے، لیکن استقبال قبلہ اس طرح ہے، قیام کی حالت میں بھی آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے، رکوع میں بھی قبلے کی طرف ہے، سجدے میں بھی قبلے کی طرف ہے، تشہد میں بھی قبلے کی طرف ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے سر بھی آپ کا زمین پہ رکھا ہوا پیشانی قبلے کی طرف اور پاؤں کی انگلیوں کو ان کو بھی قبلے کی طرف۔ بلکہ ایسا ہے کہ سجدے کے دوران ایک رکن کی مقدار اگر آپ کی پاؤں کی ایک انگلی بھی زمین پر نہیں لگی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک رکن کی مقدار سجدے کے دوران پاؤں کی انگلیاں اگر زمین پر یہ ہے کہ لگی نہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ نماز ہوگی بھی نہیں اور قبلے کی طرفوں کا رخ نہ ہوا۔ باب فضل استقبال القبلۃ یستقبل باطراف رجلہ القبلۃ، آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو، اطراف سے انگلیاں مراد ہیں، ان کا رخ یہ ہے کہ قبلے کی طرف کرے گا۔ قالہ ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ یہ ترمذی میں بھی آپ کے سامنے ابو حمید کی روایت بھی آئے گی، بخاری میں بھی آئے گی مختصر، ابو داؤد میں تفصیلی حدیث آئے گی۔ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کی نماز کو جانتا ہوں۔ ابو حمید نے یہ ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا، ابو حمید الساعدی۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال اخبرنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا، جو ہماری نماز کی طرح نماز میں، یہ استعارہ کی صورت میں نقل کر دیا، حقیقت میں تشبیہ ہے۔ من صلى كصلاتنا مفعول مطلق اضافت کے لیے، اضافت کے ساتھ ہوا تو پھر خود بخود تشبیہ کا معنی ہوگا۔ من صلى صلاتنا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ کی نمازیں ہماری نماز کی طرح نہیں ہے۔ واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف یہ ہے کہ رخ کرتا ہے۔ یہود و نصارہ تو مسجد اقصیٰ کی طرف کرتے ہیں اور وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، تو یہی ترجمۃ الباب ہے۔ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحے کو بھی کھاتا ہے، برخلاف اس کے کہ یہود و نصارہ وہ ہمارے ذبیحے کو نہیں کھاتے۔ فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، اس کو مسلمان کہا جائے گا، مومن کہو یا نہ کہو لیکن مسلمان تو اس کو کہا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ مومن اور مسلم دونوں کے دونوں ایک ہے، لیکن تھوڑا سا فرق اس طرح ہے، اسلام انقیاد ظاہری اور اطاعت ظاہریہ کا نام ہے، اور مسلم اور ایمان انقیاد باطنی، اطاعت باطنی کا نام ہے۔ تو فذالک المسلم، ہم اس کو مسلم کہیں گے۔ اور مفتی کے پاس ہوتا کیا ہے؟ مفتی کے پاس یہ ہوتا ہے کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، نحن نحکم بالظواہر فہلا شققت عن قلبہ۔ صحابی نے، ظاہر ہے کہ بندے نے کلمہ پڑھا اور حضرت خالد بن ولید نے، حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا، فرمایا کہ حضرت اس نے جان بچانے کے لیے اس طرح کیا، تو فرمایا فہلا شققت عن قلبہ، آپ کے اگر اختیار میں تو سینہ چاک کر کے دکھا دو مجھے۔ ظاہر ہے کہ ہم ظاہری پر فیصلہ کریں گے، ظاہر میں جب اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو آپ نے کیوں قتل کر دیا اس کو؟ تو ہم جب یہ ہے کہ ایک آدمی ہماری نماز کی طرح نماز بھی پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کا رخ بھی کرتا ہے اور ہمارے ذبیحے کو بھی کھاتا ہے تو فذالک المسلم، یہ مسلمان ہے۔ الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول اللہ، کہ یہ شخص ایسا مسلم ہے کہ اس کے لیے اللہ کی گارنٹی ہے اور رسول پاک کی ہے کہ گارنٹی ہے دونوں کی۔ اب اللہ کے عہد امان میں ہے، لہذا یہ محقون الدم اور محفوظ الدم ہے، خون اس کا نہیں بہایا جائے گا، اس کے مال کو غصب نہیں کیا جائے گا، اللہ کو غنیمت کے طور پر نہیں لیا جائے گا۔
فذلک المسلم، یہ مسلمان ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ ہے، جس کے لیے اللہ کی گارنٹی ہے اور اللہ کی رسول کی بھی گارنٹی ہے۔ فلا تخبر اللہ فی ذمتہ، لہذا عہد شکنی نہ کرو اللہ سے فی ذمتی، اس کی گارنٹی کے دوران۔ اللہ نے جن کو گارنٹی دی ہے کہ بھئی وہ آپ کی نماز کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، قبلے کا رخ بھی کر رہا ہے، آپ کے ذبیحے کو بھی کھا رہا ہے، تو اب تو یہ مسلمان ہیں، اللہ کے امن میں ہے۔ اب اگر پھر بھی آپ اس کو قتل کریں گے تو اللہ کے عہد امان، جن کو اللہ نے امن دیا ہے، اس میں آپ خیانت اور یہ ہے کہ غداری کر رہے ہیں۔ مولانا یہ بات تو ہو گئی، لیکن ذرا یہاں آپ کو شرع قائد میں آپ نے پڑھا ہے، کیا ہے مسئلہ؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، ذبیحہ ہمارا کھاتا ہے، راوڑ میں سال بھی لگایا اس نے، 7 چیلے بھی لگائے ہیں، یا مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، لیکن یلقی القرآن فی القاذورات، قرآن کو اٹھا کر کے گٹر میں پھینکتا ہے، یہ مرتد ہے۔ یہ 3 چیزیں پھر کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کہا جائے کہ بدیہیات دین اور ضروریات دین، بدیہیات اور ضروریات کا معنی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، التی یعرفها الخاصۃ والعامۃ۔ بدیہیات اور ضروریات دین، قطعیات دین وہ ہوتے ہیں التی یعرفها الخاصۃ والعامۃ، خاص اور عوام ان کو جانتے ہیں۔ لہذا قادیانی پکا مرتد ہوگا، کافر ہوگا، وہ چاہے ہماری نماز، قادیانی کہتے ہیں ہم نماز بھی مسلمانوں والے پڑھتے ہیں، قبلہ ہمارا کعبۃ اللہ ہے، ذبیحہ کھاتے ہیں مسلمانوں کا، ہمارے ذبیحہ بھی کھاؤ، ہمارے ساتھ شادی کرو، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو اس کے ساتھ ضروری یہ ہوگا کہ بدیہیات دین خود قادیانی سے پتہ کرو کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اللہ کا روزے رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ہمارے ذبیحے بھی کھاتا ہے، قبلے کی طرف رخ بھی کرتا ہے، تو آپ کے مذہب میں قرآن کو اٹھا کر کے جب وہ گندگی میں ڈالتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ بدیہیات دین، ضروریات دین، قطعیات دین کا یہ خبیث جو ہے نا دشمن ہے، اس لیے یہ مرتد ہے۔ تو جیسے کہ قرآن کو کاذورات میں ڈالنا، اس طرح تم نے ختم نبوت کو اسی طرح گندگی میں ڈال دی، تم نے ختم نبوت کو بھی اسی طریقہ پر یہ کہ پامال کیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ میرا ایک علمی اشکال ہے، سمجھ رہی میں کہ میں بخدا کسی کا امتحان لے نہیں رہا ہوں، یہ میں نے شیعوں سے بھی اس کا عرض کیا تھا، جو وزارت تعلیم میں چونکہ آپ کی طرف سے میں 2-3 سال ذلیل ہو کر کے گیا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ملنگو، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیے گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وہاں شیعوں سے میں نے عرض کیا تھا، علامہ شفاء اللہ نجفی جو کہ شیخ الحدیث جامعۃ الکوثر کا، میں نے کہا بخدا آپ کا امتحان نہیں لے رہا ہوں، یہ میرا ایک اشکال ہے۔ اشکال کیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو اس کا جواب آ جائے تو مجھے تشفی ہو جائے۔ میں نے ختم نبوت کے پروگراموں جو مجھے کئی دفعہ جیسے کہ کورس کیا، کہیں بلایا، تو اس اشکال کا میں نے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ تذکرہ کیا، لیکن میری بدبختی ہے مجھے اس کا جواب ملا نہیں۔ وہی ہے، قادیانی ختم نبوت کے قائل نہیں، وہ مرتد ہے، کافر ہے بالاتفاق بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان۔ رافضیت کے ہاں امامت الی یوم القیامت، امامت کا مسئلہ آگے، اور الامامت فوق النبوت، امامت نبوت کی مافوق ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہو الامامت افضل من النبوت، نبوت سے امامت افضل ہے، اور امامت الی یوم القیامت باقی ہے ان کا امام۔ اور ایران کے اندر جیسے کہ ان کے 8 امام ہیں جو کہ معصوم ہے، صرف زنا کرتے شراب پیتے، باقی ہے معصوم، وہ سمجھ، وہ متع کرتے کراتے ہیں، باقی وہ معصوم قسم کے لوگ ہیں۔ اس میں خامنئی بھی ہے، اور اس میں شیرازی بھی ہے، ناصر مکارم بھی ہے، حسین ہرساوی بھی ہے، اور آقا سلیمانی بھی ہے، اور اللہ کو آقا جلالی بھی ہے، یہ سب سے میں ملا ہوں، سمجھیں۔ تو آپ براہ راست اگر ان کو دیکھ نہ سکے، آپ میری زیارت کریں تو تابعی بن جائیں گے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس قسم کے معصوموں کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میں نے زیارت کی خنزیروں کی۔ ان کے امامت فوق النبوت ہے، جب فوق النبوت ہے یا افضل من النبوت ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ الافضل یستلزم المفضول، افضل مفضول کو مستلزم ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہو گیا امامت جب باقی ہے تو نبوت بھی باقی ہے۔ تو اس لیے رافضی بھی ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ کس طرح یہ کہ اللہ کا بھلا اوجھل ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے امامت اور نبوت دونوں متساویین ہیں، پہلے افضلیت کی بات کی تو الافضل یستلزم المفضول، لہذا مفضول نبوت باقی ہے،
دوسرا یہ ہے لو سلم ان الامامۃ لیست بافضل من النبوۃ بل ہی متساویۃ للنبوۃ، یہ نبوت کے متساوی ہے، تو پھر یہ کہ فر من المطر کما تحت المیزاب، آسمان سے وہاں سے اللہ کو بارش سے بھاگ کر کے پرنالے کے نیچے پھر کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ ہے کہ جب متساوی ہے نبوت کے تو ثبوت احد المتساویین یستلزم ثبوت الآخر، ثبوت احد المتساویین یستلزم ثبوت الآخر دوسرے کو مستلزم ہے، لہذا جب امامت باقی ہے تو تب بھی نبوت باقی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا بھلا کرے، سوراخ بہت زیادہ ہے، ظاہر ہے کہ چھلنی کے کتنے سوراخ ہوتے، اس کو کہاں کو آپ بند کریں گے، کئی سوراخ ہیں۔ تحریف قرآن کا مسئلہ الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، نبوت کا مسئلہ الگ ہے، صحابہ کے ارتداد کا مسئلہ الگ ہے، قذف عائشہ کا مسئلہ الگ ہے، بدا کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ اتنے زیادہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے حضرت اقدس شیرانی دامت برکات ملالیہ کس سوراخ پر ہاتھ رکھے گا، ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ اب تو میں نے ختم نبوت والوں سے عرض کیا تھا، چونکہ یہ حضرات حکومتوں میں دخیل ہے اس لیے آپ ڈرتے ہیں، سمجھے، مانا کہ آپ کی تعریف، آپ ختم نبوت کے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی منکر نبوت ہے، منکر ختم نبوت یہ بھی ہے۔ تو اس کا جواب آپ لے کر کے آنا، مجھے اس کا جواب لے کر کے، میں بخدا امتحان نہیں لے رہا ہوں، یہ صرف میں اپنی تشفی کے لیے۔ چنانچہ شیعوں سے میں نے اس کا عرض بھی کیا وزارت تعلیم میں، انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کر کے آپ کو اس کو جواب دیں گے، لیکن الحمدللہ وہ سوچ میں رہ گیا، سمجھے، 3 سال میں جاتا رہا لیکن وہ اس کا جواب کوئی نہیں آ گیا۔ اللہ کرے کہ اب رافضیت کے یہ کہ قلعے کے اندر اور ان کے اللہ کو مارکیٹ کے اندر کوئی خدا کا بندہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی رجل کامل ہو، لیکن اب تک وہ ہیجڑے ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں۔ میرا بخدا اعتراض یعنی نہیں ہے کسی کیا ہے، امتحان لینا مقصود نہیں ہے، ایک میرا ایک وہ ہے، مجھے ایک اشکال ہے اور ایک مجھے تردد ہے۔ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ضروریات دین، میں نے عرض کیا کہ التی یعرف و الخاصۃ، پھر ضروریات کی تقسیم کسی موقع پر مجھے مل گیا، میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا، سمجھیں۔ تمام قطعیات کا انکار وہ کفر نہیں ہے، قطعیات کا انکار سب کا علل اطلاق نہیں ہے، بعض قطعیات بدیہیہ ہے، ضروری ہے، اور بعض غیر ضروری ہے، یعنی وہ ہے تو قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، لیکن یہ ہے کہ شافعیہ کے مسلک کے مطابق وہ تکفیر نہیں کر رہے، ہمارے لوگ بھی مجبور ہے اس مسئلے میں شافعیہ کو انہوں نے لیا ہے، سمجھے۔ یا جیسے کہ مفسرین نے بہت سے قرات متواترہ کا انکار کیا، جیسے انذرتہم، علامہ زمخشری نے کہا کہ اب اس دوسری قرات ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو اب آمن و یؤمن ایمانن کا قانون اس وقت لگے گا کہ حمزہ ثانی ساکن ہو، اول مفتوح ہو تو پھر الف سے تبدیل کریں گے، یہاں تو دونوں کے دونوں متحرک مفتوح ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ شاذ ہے۔ تو اتنا کر دیا لوگوں نے کہ المعتزلی قد اسال ادب بے ادب ہے، باقی کافر اس کو نہیں کہا، حالانکہ کافر ہونی چاہیے، لیکن جیسے کہ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، الارحام کا عطف دوسری قرات متواترہ میں بھی ہی پر ہے۔ تو حضرت نے علامہ نصفی نے انہوں نے کہا کہ یہ شاذ ہے، تو علامہ آلوسی نے فرمایا کہ یخشى علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ تو علامہ نور شاہ کشمیری کو اللہ غری کی رحمت کر دے، حضرت اقدس نے فرمایا کہ واقعتاً یہ قطعیات ہے، لیکن قطعیات عامہ اور اللہ کا بھلا کریے کہ ضروری ہے کہ یعرف الخاصۃ والعامۃ، یہ فن والے قرہ حضرات اس کو جانتے ہیں، مفسرین علم قرات سے جاہل تھے، مفسرین علم قرات سے ناواقف تھے، ہر ایک اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں سر یہ یاد رکھ لینا کہ ضروریات دین اور بدیہیات دین کا انکار نہ کرے، تو اس وجہ سے قادیانی پکے کافر اور مرتد ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ، اللہ اور رسول کی گارنٹی اس کو حاصل ہے۔ فلا تخفر اللہ فی ذمۃ اللہ وفی ذمۃ رسولہ، چونکہ وہاں ذمۃ اللہ ذمۃ الرسول آیا ہے، تو آگے بھی ہوگا فلا تخفر اللہ فی ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، لیکن اللہ رسول کا خصوصی تعلق ہے، اس لیے آگے کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے قرآن میں الی احدہما، ان میں سے ایک کی طرف یہ ہے کہ ضمیر راجع کر دیتے ہیں، وہاں دونوں کو الگ کر دیا، اور یہاں اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے
یہ ہے کہ ایک کا تذکرہ کر فلا تغفر اللہ فی ذمتی وبه قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم ہو گیا کہ لوگوں سے میں قتال کروں یہاں تک کہ لا الہ الا کہہ دیں۔ فَإِذَا قَالُوهَا جب یہ لا الہ الا پڑھیں گے تو لا الہ الا پڑھے وصلوا صلاتنا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے واستقبلوا قبلتنا ہمارے قبلے کا رخ کرے وَأَكَلُوا ذَبِيحَتنا ہماری ذبیحہ کھائیں فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم تو ان کے خون اور ان کا مال ہم پر حرام ہے، یعنی یہ محقون الدم محقون النفس محقوم المال محقون الدم یہ سب کچھ ہو گیا، ان کا خون اور ان کا مال سب محفوظ ہے۔ اللہ بحقیہ اللہ بحق کی کلمت الاسلام، حقیہ کی ضمیر کے مرجع حضرت نے لکھا یہاں پر بحق کی دماء والاموال، یہ ظاہر نہیں ہے، اس لیے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہی اللہ بحقیہ اللہ بحق کی کلمت الاسلام، کلمہ اسلام کے کسی حق کے مقابلے میں ان کی گرفت ہوگی، وہ کیا ہے؟ حق و کلمت الاسلام وہ 3 صورتیں ہیں کہ شادی شدہ زنا کرے تو ظاہر ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، وہ محفوظ الدم رہا نہیں، وہ محقون الدم نہیں رہا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ جب ٹیوشن پڑھاتا ہے اور معنی یہ ہے کہ کیا ہے شادی شدہ ہے پھر بھی ٹھک کیا اس نے تو اس کو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے قتل کریں گے۔ مرتد کو قتل کریں گے، من بدل دینہ مسلم میں آپ پڑھیں گے فقتلوا اس کو قتل کرو، مرتد بھی واجب القتل ہے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی کسی کو قتل کرے ناجائز قتل عمد کی صورت میں قاتل عامد، قاتل جو عمدن قتل کرے وہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ ایک الگ مسئلہ کہ ورثہ اس کو معاف کریں۔ فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم الا بحق کی کلمت الاسلام، کلمہ اسلام کے حق کے مقابلے میں، اور وہ حق وہی 3 صورتیں میں نے آپ سے عرض کیا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ یہ ماکمل کے ساتھ جوڑے گا، جب ایک آدمی ہماری نماز کی طرح نماز پڑھ رہا ہے اور یہ کہ ذبیحہ ہمارا کھا رہا ہے، قبلے کا طرف ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم تو اس کو مسلمان کہیں گے، لیکن اس نے چھپا کر کے اس کو رکھا ہے اور اندر وہ کافر ہے، جیسے کہ منافقین ہوتے ہیں، اس لیے کہ منافقین نبی کے درس میں بھی آتے ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں اور پیشانی خوب بھی رگڑتے ہیں سجدے میں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، اور ایسے مؤکد اور مضبوط قسم اٹھاتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، دل کی گہرائی سے گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون فی قولہم ھذا، اس میں سارا جھوٹ ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، کچھ بھلا پڑ گیا تو، لیکن المنافقون تجری علیہم احکام المسلمین، مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہوں گے، بظاہر تو وہ مسلمان ہے، تو اس لیے مفتی کا کام یہ ہے نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، ہم ظاہر پر فیصلہ کریں۔ اب ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، ہمارا ذبیحہ بھی کر رہا ہے، قبلہ کی طرف رخ بھی کر رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ ہم تو اس کو مسلم تو کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں اگر چھپا کر کے رکھا ہے تو اس کا بدلہ اللہ اس سے لے لے گا، اس کا اصل حساب اس کے باطن کا اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ان کی حساب حقیقی وہ اللہ کا، اگر اندر اس نے منافقت چھپائی ہے اللہ اس سے محاسبہ کرے گا۔ وقال علی بن عبداللہ المدینی کہتے ہیں حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حمید قال حمید چونکہ آپ کو عرض کر چکا ہوں وہ تدلیس کرتا رہتا ہے تو اس لیے آگے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے ازالہ کے لیے انہوں نے قال حدثنا حمید قال سأل میمون بن سیاح انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے پوچھا فقال یا ابا حمزہ، ابو حضرت ان کی کنیت ہے حضرت انس کی، فرماتے ہیں کہ یا ابا حمزہ، ابو حمزہ وما یحرم دم العبد وما لہ، کون سی چیز ہے انسان کے بندے کے خون کو اور اس کے مال کو یہ کہ حرام قرار دیتا ہے، دوسرا اس سے تعرض نہیں کر سکتا، یا کہہ دو کہ اس کے اللہ کا خون کو اور اس کے مال کو کون سی چیز حرمت بخشتی ہے، کون اس کو محفوظ کرتی ہے۔ فقال من شہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا پڑھتا ہے، واستقبل قبلتنا ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، وصلی صلاتنا اور ہمارے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے نماز، واکل ذبیحتنا اور ہمارے یہ کہ ذبیحہ کو کھاتا ہے، فهو المسلم۔ مولانا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ پورا اس کلمے کے اندر آ گئے۔ یہ جو مضمون ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل، آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفات و قبلت جمیع احکامہ، یہ سارا کا سارا ان الفاظ کے ساتھ قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ الفاظ ہو بہو قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ اللہ کا بھلا کرے منتخبات محدثین اور فقہاء نے احادیث کے مضامین سے ان کو جمع کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے یہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ پورا کا پورا کلمے میں آ جاتا ہے،
سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ سارا کا سارا کلمہ، اور کلمے کے 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرا جز جو ہے نا وہ ہمیشہ بدلتا رہا، لیکن لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا ہے، دوسرا بدلتا رہا۔ لا الہ الا آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس طریقے پر دوسرا جز بدلتا رہا ہے، لیکن جز اول بدلا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ جز اول کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ عابدین گئے، عابدین آتے رہے، سب سے بڑے عابد نبی ہوتا ہے، سب سے بڑا عابد۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سب سے بڑے عابد وہ اللہ کو بھلا کرے انبیاء ہیں۔ عابدین آتے رہے، چلے گئے اس دنیا سے، بدلتے رہے، لیکن معبود نہیں بدلا، اس لیے لا الہ الا اللہ ملنگو معبود نہیں بدلا، معبود اپنی جگہ پر رہا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک گل ہے جڑے نے یاد کرن دی گلی ہے جی، سمجھے؟ لیکن یہ ہے کہ آخر میں پھر کیا ہو گیا، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جب سورج آتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے تارے وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، ہوتے موجود ہیں، ان کے وجود کا انکار نہیں ہے۔ چاند بھی اس وقت موجود ہے، چاند بھی اس وقت، لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سورج آ گیا۔ تو یہ جو انبیاء ہیں وہ تارے ہیں، وہ سارے کے سارے آسمان کے تارے ہیں، ان کی اللہ آپ کا نبوت ان کی موقوف ہے، نبوت اس پر عمل نہیں ہے، ان کی شریعت منسوخ ہے، باقی ان کی نبوت مصلوب نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آپ کی نبوت موقوف ہوگی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مصلوب نہیں ہوگی، سلب نہیں ہوگا۔ من قال بسلب نبوتی فقط کفر ہے، عیسیٰ کے سلب نبوت کا کوئی قائل ہے کہ عیسیٰ کی نبوت سلب ہو جائے گی، فقط کفر، وہ کافر ہے۔ سعودیہ کا بن سلمان یہاں آتا ہے تو ان کا اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کی گاڑیوں کے جو اسٹرنگ ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے، ہمارے دائیں طرف ہوتا ہے، ان کے بائیں طرف، ان کے ٹریفک کا نظام الگ ہے، ہمارے ٹریفک کا نظام الگ ہے۔ لیکن جب حضرت یہاں پر آئے گا بن سلمان علیہ ما علیہ وفیہ ما فی ولہ ما لہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جب وہ آئیں گے یہاں پر یا کوئی اور وزیر سعودی آئے گا تو ہمارے ٹریفک کے مطابق چلے گا، ہماری حکومت کے مطابق، ہماری حکومت کے مطابق۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکومت اس کی مصلوب نہیں ہے، وہ موقوف ہے، باقی اس کی حکومت جاری ساری ہے، وہ اپنے ملک کے اندر جاری و ساری اپنے، یہاں پر موقوف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبوت آپ کی مصلوب نہیں ہوگی بلکہ آپ کی نبوت موقوف ہوگی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تارے اس وقت ختم نہیں، وہ ہے، لیکن یہ کہ چرچا ہے سورج کا، لیکن چرچا کس کا ہے؟ سورج کا ہے۔ تارے ہیں موجود اپنی جگہ پر لیکن نظر نہیں آ رہے، اس لیے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اس لیے اب یہ جو سورج جو ہے یہ محمد رسول اللہ جب آخر میں آ گیا، اب سب کی نبوتیں اللہ آپ کا بھلا کریں وہ موقوف ہو گئی اور ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، سمجھ رہی؟ چلے گا مولانا صاحب، وہ موجود ہے اپنی جگہ پر۔ فقال من شهد ان لا واستقبل قبلة وصلى صلاة واكل ذبيحة فهو المسلم له ما للمسلم۔ جب ان 3 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے موٹے موٹے تو لہو اس کو حاصل ہوں گے ما وہ تمام حقوق للمسلم جو عام مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، اس کو تمام کلمۃ ما للعموم، اس کے فائدے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے ما وہ تمام حقوق ہوں گے جو عام مسلمان کے لیے ہوتے ہیں، یہ پکا مسلمان ہو مسلم کے وعلیہ، اور اس کی گرفت کی جائے گی ما اس کے خلاف ثابت ہو جائیں گے، ما وہ نافرمانیاں جو عام مسلمانوں کے خلاف ثابت ہوتی ہیں۔ معرفت النفس ما لها وما علیہا جو آپ نے پڑھا، کلمہ اعلیٰ ضرر کے لیے اور لام نفع کے لیے، پڑھا نہیں پڑھا؟ توضیح طلبی کا خانہ خراب کیا، یہی ہوگا مولانا۔ ہماری حکومت کی جو رعایتیں ہیں، جیسے کہ بجلی میں ماشاءاللہ بڑی رعایت ہے، پانی میں رعایت ہے، اور باقی ساری حکومت ظاہر ہے کہ شہباز شریف کی چھتری کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، بہت سکھ کا سانس لے رہے، سکھ کا سانس لے رہے، اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو جو رعایتیں ہمیں حاصل ہے وہ بھی مسلمان ہوگا، اس کو بھی یہ ساری رعایتیں حاصل ہوں۔ ہم اگر کسی کو قتل کریں اور مسلمانوں میں سے کوئی اگر مرتد ہو جائے تو وہ بھی واجب القتل ہوگا، تو یہ بھی اسی طریقے پر ہوگا۔ فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم۔ وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد، یہاں تحدیث اور حمید چونکہ تدلیس کرتا ہے، قال حدثنا انس قال حدثنا انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان میں آپ ناراض نہ ہو، پاکستان میں سب سے پہلے
جو چونکہ میں نے عرض کیا کہ مسلم کل مسلم مومن و کل مومن مسلم، اور قاعدہ آپ کو کتاب الایمان میں نے بتایا اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع ہے۔ کیا کمال کیا اس بندے نے، مسلم اور مومن جب جمع ہو جائیں گے تو پھر ان میں فرق ہوگا۔ مسلم انقیاد ظاہری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، اور مومن باطنی طور پر اندر سے بھی مان لے۔ اذا اجتمع افترقا، پھر ان کا معنی الگ الگ ہوا، و اذا افترقا اور الگ الگ ہو تو اجتماع، تو دونوں کا مصداق ایک ہوگا۔ واہ واہ، اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتماع۔ لیکن چونکہ قرآن نے فرق کیا ہے، فرق یہ کیا ہے کہ ایمان تصدیق باطنی کا نام ہے، لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو پورے قرآن کے اندر اللہ کے جتنے وعدے ہیں، اللہ کی نصرتیں، وہ مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے نہیں ہے۔ واہ، بولو زندہ باد، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کہیں بھی آپ کو مسلم کے لیے، کہیں مسلم کے لیے آپ کو تمغہ اور سوغات کا اعلان نہیں ہوگا۔ قرآن نے جن تمغات اور سوغات کا اعلان کیا ہے وہ مومنین کے لیے کیا؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سمجھتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی نصرتیں سب مومنین کے لیے ہیں۔ پاکستان جب بنا سب سے پہلے غداری انہوں نے کی، مومن نہیں لکھوایا، مسلمان۔ مسلمان تو ہے اردو کا لفظ، مسلم بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے نیت ہی صاف نہیں تھی۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے دستور پاکستان کے اندر آپ کو مومن نہیں ملے گا۔ سمجھ رہی میں؟ مانا جیسے کہ عربی اور بدو دھوکہ دیتے رہے، ہم اسی طریقے پر دھوکہ دے دیں گے، ہم مسلم لیگی اسی طرح عوام کو دھوکہ دیں گے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، مسلم کہہ سکتے ہو اپنے آپ کو، وہ تو منافق بھی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ تھا ابتدائی سے مولانا ایسا علماء کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کر دیا کہ مومن کا لفظ اس میں نہیں لکھا۔ مسلمان کیا ہے، مسلمان کیا ہے، مسلمان کیا ہے؟ مسلمان تو نہ عربی لفظ ہے نہ اردو ہے، نہ عربی ہے نہ اللہ کا بھلا کر، بلکہ یہ ہے کہ یہ اردو کا لفظ ہے، مسلمان ہے۔ ابتدائی سے ہمارے ساتھ ٹھگی تھی مولوی صاحب۔ باب قبلت اہل الیمین اہل المدینہ واہل الشام والمشرق لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلۃ۔ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، متکلم کبھی اس کے الفاظ عام ہوتے ہیں، نہیں، متکلم کی مراد عام ہے اور الفاظ اس کے خاص ہیں۔ جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، جب پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے آ جاؤ تو استقبال قبلہ بھی نہ کرو قضاء حاجت کی حالت میں، اور پشت بھی اس طرف نہ کرو، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن یہ کہ مشرق کی طرف اپنا رخ کرو پیشاب کی حالت میں، پاخانے میں، او غربوا۔ اب تم کر کے دکھاؤ پاکستانی، آپ ادھر مشرق کی طرف پیشاب کریں گے، پشت آپ کا قبلہ کی طرف ہوگا، اور اگر اس طرف مغرب کی طرف کریں گے تو پھر یہ کہ استقبال آپ کا قبلہ کی طرف ہوگا۔ اس لیے یہ اہل مدینہ کو سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یہ تھا ہی حکم اہل مدینہ کے لیے، اس لیے اہل مدینہ کو حکم ہے لا تجنبوا ولا تشملوا، جنوب کی طرف پیشاب کر کے رخ نہ کرو، پاخانہ کر کے، یہ ہے کہ جنوب کی طرف رخ نہ کرو، اس لیے کہ اہل مدینہ کا قبلہ جانب جنوب میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، سمجھے؟ یہی حال ہے اہل الشام کا بھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو متکلم کے الفاظ خاص ہے لیکن مراد عام ہے۔ مراد یہ ہے کہ قضاء حاجت کی حالت میں استقبال اور استدبار حرام مکروہ تحریمی نہ کرو، سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قضاء حاجت کی حالت میں استقبال اور استدبار منہی عنہما ہے، یہ منہی عنہما ہے، تو نماز کی حالت میں یہ مامور بھی ہما ہے، بولو۔ لہذا اب جیسے کہ اس پیشاب کی حالت میں لا تجنبوا ولا تشملوا بل شرقوا وغربوا، اور ہم پاکستانیوں کو کہے گا جنبوا وشملوا، جنوب اور
شمال کی طرف رخ کر کے پیشاب پاخانہ کرو، ولا تشرقوا ولا تغربوا، ہمارے لیے تو اسی طرح قبلے کا مسئلہ بھی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہمارا قبلہ جانب غرب میں ہے، لیکن جو مکے سے پیچھے جا کر کے ہے تو ان کا جانب شرق میں ہے، جو لوگ جنوب میں ہے، جو لوگ اللہ کا بھلا کرے شمال میں ہے تو پھر قبلہ ان کے جنوب میں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور جو جنوب میں ہے تو ان کے شمال کی طرف۔ تسی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ ایک گلے خیال کر لینا مولانا، اسی کو بتا رہے۔ باب قبلۃ اہل المدینہ و اہل الشام، اہل مدینہ اور اہل الشام کا قبلہ، والمشرق، مشرق سے، ان دنوں میں یہ نئے اصطلاحات ہیں، مشرق سے مراد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اہل عراق ان کا قبلہ کیا ہے؟ فرماتے کہ لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قبلہ نہیں ہے اہل مدینہ کا، بلکہ جانب جنوب کے اندر ہے۔ لیس فی المشرق ولا فی المغرب والمغرب قبلۃ لاہل المدینہ، بل قبلتہم، بلکہ ان کی قبلہ فی جانب الجنوب، جانب جنوب کے اندر ہے۔ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استدلال ہے لا تستقبلوا القبلۃ بغایۃ او بول ولکن شرقوا او غربوا، اس پر یہ ہے کہ تقریباً 9 اقوال آپ کو بتا دی، ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے گزرے، سمجھ رہی میں کہ 9 مذاہب بتا دی۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا، اصل میں آپ سے عرض کیا تھا کہ غائط پست زمین کو کہتے ہیں، لیکن اب اس کا اطلاق اللہ کا قضاء حاجت پر بھی ہوتا ہے، یہاں پر پست زمینی مراد، پست زمینیں، کھڈے، کھائیاں، جھائیاں، گھاٹیاں، انہی میں جا کر کے سمجھے قضاء حاجت کرتے۔ قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا۔ قال ابو ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے فقدمنا الشام، ہم لوگ یہ کہ شام گئے، فوجدنا مراحیض قد بنیت قبل القبلۃ، ہم نے باتھ روم دیکھے، ہم نے بیت الخلاء دیکھے، بنیت قبل القبلۃ، قبلے کی طرف رخوں کا بنایا گیا تھا، فننحرف عنها، ہم ان سے ایک سائڈ پر ہوتے تھے، ان کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے، ونستغفر اللہ عز وجل لبانیہا اذا کانوا مسلمین، اگر مسلمانوں نے بنایا تو بہت غلط کیا، ان کے لیے استغفار کرتے تھے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور اگر ان کے بنانے والے، ان دنوں میں تو شام میں کوئی مسلمان نہیں تھا، بنانے والے اگر کافر تھے تو کافروں کے اس عمل سے استغفار کرتے، تو توبہ توبہ، کافر کو دیکھو ہمارے قبلے کی طرف انہوں نے اپنے باتھ روم کا رخ کر دیا۔ 2 مقصد، فننحرف عنہا، ان سے ایک طرف ہوتے، ونستغفر اللہ، اور استغفار کرتے کس کے لیے؟ لبانیہ، ان کو بنانے والوں کے لیے، کہ بھائی ان سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، لیکن بانی اس وقت جب کہ مسلمان ہو، ونستغفر اللہ لبانیہ اذا کانوا مسلمین، جب کہ وہ مسلمان ہو، اگر وہ مسلمان ہو تو انہوں نے غلط کیا، بڑی کوتاہی ان سے ہوئی ہے کہ اپنے باتھ روموں کا رخ انہوں نے کس طرف کر دیا؟ قبلے کی طرف کر دیا، لہذا مسلمان ان کے لیے استغفار ہوگا، لیکن مسلمان ان دنوں میں نہیں تھے تو کافروں کے باتھ روم تھے، جب کافروں کے باتھ روم تھے تو پھر یہ ہوگا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ، یہ فعل جو ان کافروں نے کیا، ہم کہتے توبہ توبہ، مسلمان تو اس طرح نہیں کرتا، اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے اس قسم کے گند سے ہمیں بچائے۔ یہ 2۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم جب ان کا رخ قبلے کی طرف تھا ان کو استعمال تو کرتے، مجبور تھے، اور کیا کریں گے، رخ ان کا قبلے کی طرف تھا، لیکن ہم یہ ہے کہ ترچھا ہو کر کے، اب ننحرفوں کا معنی ہوا ترچھا ہو کر کے ہم بیٹھتے تھے، بولو اب ننحرفوں کا معنی کیا ہو گیا؟ ترچھا ہو کر کے بیٹھتے تھے، سمجھے، تاکہ کہ ہمارا رخ یہ ہے کہ مکمل قبلے کی طرف، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہ ہو جائے، اور کوئی باتھ روم ہے ہی نہیں، تو انہی میں ترچھا ہو کر کے کہ رخ اپنا کچھ تھوڑا سا موڑ دیا، اور لیکن پھر بھی ہم سے کوتاہی ہوگی اس سلسلے میں، پھر بھی کوتاہی، اس اپنی کوتاہی پر نستغفر اللہ، استغفار کرتے ہیں۔ یہ 3 مقصد ہے اس کے۔ آپ کو میری فریاد سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ آپ کی فتاوی سراجیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی مجبور ہے اور وہ پیشاب اس نے کرنا ہے اور کوئی صورت نہیں ہے منع، ایسی جگہ، ایسی گلی، ایسی دیوار ہے جہاں پھنسا ہوا اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو پیشاب پخانہ کیسے کرے اس قسم کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے وہ جو بائیڈن ہے، جو بائیڈن کا رخ واشنگٹن کی طرف کرے، بولو، تو تب بھی اس کے گناہ میں تخفیف ہوگی۔ پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، سمجھے؟ جو بائیڈن نہیں سمجھتے، اعلی تناسل ذکر، اس کو موڑ دیں، اس کو کیا کر دیں؟ اس کو موڑ دیں۔ جیسے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اللہ اکبر، توبہ 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 توبہ، استغفار استغفار، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لوگ اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے پیشاب کرتے، پشت قبلے کی طرف کرتے، شرم تمہیں نہیں آتی؟ منہی عنہ نہین تحریمین، نہیں یہ تحریمی ہے، اس طرح تم پیشاب کرتے ہو،
مولوی صاحب کو چند دنوں کے بعد ایک مقتدی نے دیکھا کہ اس نے سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا ہوا تھا۔ مولوی صاحب جب فارغ ہو گئے پیشاب سے اس نے پکڑا، کہا کہ حضرت آپ ہمیں کہہ رہے تھے حرام ہے، تم کو میں نے دیکھا، خدا کی قسم تمہارا رخ مکمل قبلے کی طرف تھا۔ کہا کتے کا بچہ تم نے دیکھا نہیں، میں نے اس کا رخ دوسری طرف کیا ہوا تھا، میرا رخ تو قبلے کی طرف تھا لیکن اس کا رخ کیا تھا، اس کا رخ میں نے کہیں اور موڑا ہوا تھا، اس لیے آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو فتح سراجیہ میں ہے جی کہ اگر کوئی مجبور ہے تو اس صورت میں تب بھی انشاءاللہ گناہ اس کا ہلکا ہو جائے گا، جرم اس کا ہلکا ہو جائے گا کہ مسٹر جو بائیڈن کا رخ جو ہے نا وہ افغانستان سے موڑ دے اور یہ ہے کہ کیا ہے چائنا کی طرف کر دے یا یہ کہ جاپان کی طرف کر دے کہ اللہ پاک ان کو آپس میں لگا دے۔ ہو گیا۔ قال ابو ایوب انصاری فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض۔ مراحیض کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ آپ کو بولا کہ بیت الخلاء سے، لیکن بیت الخلاء اس کا معنی نہیں ہے۔ مرحاض اور رحض کا اصل معنی رحض الصوبہ، معنی کپڑے کو دھویا، دھونے کی جگہ، چونکہ یہاں بیت الخلاء میں بھی استنجا کا نظام دھونے کا ہوتا ہے اس وجہ سے، ورنہ حقیقت میں رحض راح غاد اس کا معنی کپڑے دھونے کے آتے ہیں۔ وعن الزهري عن عطاء قال سمعت ابا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى۔ اصل یہ کہہ دو باب فی تفسیر قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو، وہاں نماز پڑھو۔ مولانا ایک صورت یہ ہے قبلے سے اس کا کیا تعلق ہے، قبلے کی مباحث چل رہی ہیں تو مولانا یہ بھی قبلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مقام ابراہیم آپ جا کر کے دیکھ، اگر مقام ابراہیم کی طرف صرف دائیں بائیں طرف سے آپ رخ کرتے ہیں، قبلے کی طرف اگر آپ نہیں کرتے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ مقام ابراہیم کی طرف رخ کرتے ہیں تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، سمجھ۔ لیکن اگر مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے تو مقام ابراہیم جانب شرق میں ہے، کعبۃ اللہ میں مقام ابراہیم جانب شرق میں مشرق میں ہے، آپ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے اندر رہتے ہوئے وہ جائے مصلی جائے نماز بھی ہے، مقام ابراہیم میں یہاں نماز 2 رکعت پڑھ کر کے رخ قبلے کی طرف کرتے، یہی مقصد ہے۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو جانب شرق میں، اور قبلے کو اپنا یہ ہے کہ کیا ہے، قبلے کو اپنا یعنی کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا دو، یہی ہے جی یہ صورت۔ باقی صرف مقام ابراہیم کی طرف کہیں باہر سے کعبۃ اللہ کے دائیں بائیں طرف سے مقام ابراہیم کی طرف رخ کرتا ہے اسے نماز نہیں ہوگی، خیال کر لیں۔ یہی حال ہے حتیم کا، حتیم بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، بیت اللہ کے کسی بھی حصے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن بیت اللہ کا اور کعبۃ اللہ کا یہ کہ قبلہ ہونا یہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔ حتیم بھی اس کا حصہ ہے، ہمارے کچھ اکابرین میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کا تفرد ہے، انہوں نے یہ تفرد اختیار کیا کہ اگر حتیم کی طرف کوئی رخ کر کے نماز پڑھتا ہے نماز ہو جائے گی، نہیں ہوگی نماز۔ جمہور کے ہاں اس کی نماز حتیم کی طرف رخ کرنے سے نہیں ہوگی، اس کی وجہ ہے کہ حتیم کا من القبلہ قبلے کا حصہ ہونا یہ خبر واحد سے ثابت ہے، قطعیت سے ثابت، اور کعبۃ اللہ کا قبلہ ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، وہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔ حتیم کا قبلہ ہونا یا حصۃ من القبلۃ حصۃ من الکعبۃ اور من بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ خبر واحد سے ثابت ہے، اس لیے اس کے لیے قبلہ کے لیے قطعیت ضروری ہے، اس کی طرف اگر کوئی رخ کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے، جانب شرق میں ہے مقام ابراہیم، یہاں رہ کر کے قبلے کی طرف رخ کریں گے، ہو گیا استقبال قبلہ۔ باب قول اللہ عز وجل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وبه قال حدثنا حمید قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبیت بالعمرۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہم نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جو بیت اللہ کا طواف کرے عمرے کا للعمرۃ ولم یطف بین الصفا والمروۃ، صفا مروہ کا طواف نہ کرے، معنی سعی نہ کرے، سعی کو بھی طواف کہا گیا، ولم یطف بین الصفا والمروۃ ایاتی امرأتہ، کیا یہ حلال ہو گیا؟ معنی طواف تو کر دیا اس نے اللہ کا بیت اللہ کا، لیکن صفا مروہ کی سعی نہیں کی ہے، تو کیا یہ حلال ہو گیا؟ ایاتی امرأتہ، یہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے، حلال ہو گیا؟ فقال قدیم النبی، گول مول جواب دیا حضرت نے، فرمایا قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعا، فرمایا کہ نہیں، لیکن نہیں صراحتاً نہیں کہا عبداللہ ابن عمر نے، اس نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی عمرے کے لیے آ رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا اس نے اور صفا مروہ کی صحیح نہیں کی، کیا یہ حلال ہو گیا؟ اب اس درمیان میں ٹک ٹک کر سکتا ہے اپنی بیوی سے؟ فرمایا اللہ کا نبی آیا تھا
اور جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، لیکن نہیں کر سکتا تو صاف عبداللہ ابن عمر نے نہیں کہا بلکہ گول مول کیا۔ فطاف بالبیت سبعا، فرمایا اللہ کا نبی آیا بیت اللہ کے 7 مرتبہ طواف کیا، وصلی خلف المقام رکعتین، اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں یہ کی پڑھی، وطاف بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کی طواف بھی کر دیا، سمجھے؟ اس کے بعد آپ حلال ہو گئے۔ لہذا وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، حضرت کی زندگی میں، حضرت اعمال صالحہ کے اندر، حضرت کی زندگی میں اور حضرت کے اعمال میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو جب نبی نے طواف بھی کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھی بھی ہے، صفا مروہ کی صحیح کیے اور حلال نہیں ہو گئے، اس کے بعد حلال ہو گئے، تو لہذا یہ بندہ بھی حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ صفا مروہ۔ مولانا ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک رائے ہے جس کو جمہور نے لی نہیں ہے، وہ آج کے سبق بخاری ثانی میں بھی آپ کے سامنے آئے گا، یہاں بھی اس کا تذکرہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب یہ تھا کہ جب آدمی عمرے والا یا حج تمتع والا بیت اللہ کا جب طواف کرے، بیت اللہ کے طواف اس نے کر دیا، صفا مروہ کی صحیح بھی نہیں کی ہے، اور حج والا آگے اللہ کا بھلا کرے عرفہ والا، عرفہ کے بعد یوم النحر کو جا کر کے حلال ہوتا، لیکن اس نے طواف کر دیا تو یہ حلال ہو گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ صفا مروہ کے صحیح سے پہلے طواف کر دیا تو یہ حلال ہو گیا، یہ اپنے بیوی کے ساتھ ٹک ٹک کر سکتا ہے۔ ٹک ٹک تو سمجھ گئے نا، ٹک ٹک تو ہماری اپنی اصطلاح ہے، لا مشاحۃ فی الاصطلاحات، اصطلاحات کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، ہر بندہ اصطلاح تو یہ سبق میں چلے گا ٹک ٹک۔ تم میں سے کون ٹک ٹک کو نہیں سمجھتا؟ ٹک 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 ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ طواف کیا تو اس کے بعد حلال ہو گیا، یہ ٹک ٹک کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، طواف کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی، مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے صفا مروہ کی صحیح بھی کی ہے، لہذا اس درمیان میں بیوی کے پاس نہیں گیا، یعنی حلال نہیں ہو سکتا، لیکن گول مول کر کے جواب دے دیا، جواب گول۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کا جواب دیکھ لو، وسألنا جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے ہم نے پوچھا، فقال لا يقربنها، طواف کرنے کے بعد بیوی کے قریب نہیں جائے گا، حتی یطوف بین الصفا والمروہ، جہاں تک کہ صفا مروہ کی صحیح نہ کرے۔ تو اس لیے اللہ کا بھلا کریے کہ جس بندے نے پوچھا، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ان کی رائے یہی ہے کہ طواف کرنے سے آدمی حلال ہو جاتا ہے، تو عبداللہ ابن عمر نے تردید تو کر دی لیکن گول مول تردید کر دی، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بولو، گول مول تردید کر دی، اور حضرت نے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، جابر بن عبداللہ نے واضح طور پر بتایا، لا یقربنہا، بیوی کے قریب نہیں جائے گا، حتی یطوف بین الصفا و بین المروہ، اللہ کے بندو تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقہ وچ ہو، اتھے ہو گیا نا، سمجھ رہے ہیں؟ ابن عباس کا مذہب یہ تھا، اس پر بھی رد ہو گیا، سمجھے؟ یہ اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے رہنمائی ہے اور اس میں نمونہ موجود ہے، لیکن یہ اصل میں یہ ہے جہاد کے بارے میں، یہ غزوہ احزاب میں ہے، یہ سورہ یہ ہے جہاد میں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے سیرت والے مولویوں کو شرم بھی نہیں آتی، وہ اس طریقے پر بیان کر سیرت میں بھی نبی کا حسن و جمال بیان کرتا ہے، تو اگر میں رنگ کا کالا ہوں، سیرت وہ ہے کہ سمجھنے کے بعد اس کو اپنایا جائے، تو میرا نبی جیسے سوہنا تھا، سیرت سمجھنے کے بعد، حسن و جمال کو سمجھنے کے بعد میں کالا خان سفید ہو جاؤں گا؟ میرا نبی درمیانہ قد کا تھا، مجھے سمجھ میں آ گیا میں ٹھگو ہوں تو سمجھنے کے بعد میں درمیانہ قد بن سکتا ہوں، میں لمبو تھڑنگی ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ میرا نبی اس کی سیرت بیان ہو گیا کہ درمیان قد کے، تو پھر یہ کہ میں اپنے لمبا تھڑنگوں کو کم کروں گا، 2 فٹ اپنے آپ سے گھٹا دوں گا، درمیانہ قد بنوں گا؟ اصل سیرت آپ کی زندگی ہے، آپ کے غزوات ہے، باقی زندگی ہے، جو اپنانے کی چیزیں ہیں، جو کرنے کے، سود سے بچو، حرام سے بچو، بے حیائی سے بچو، ڈکیتی سے بچو، وہ تو خطیب بیان نہیں کرتا۔ ہمارا نبی ایسا سوہنا تھا، میں ایسا کتے کا بچہ ہوں کہ اگر سود والوں کو کہوں گا، شراب نوشوں کو کہہ دوں گا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے گول مول جواب دے دیا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ رافضی کافر ہے یا نہیں ہے، قادیانی کافر ہے یا نہیں، تو آپ یہ کہہ دیں کہ بابا جو ختم نبوت کے، ویسے علماء نے مذہب لکھا ہے کہ ختم نبوت کے جو قائل نہ ہو تو وہ کافر ہوتا ہے، اور جو تحریف قرآن کے قائل ہو، جو صحابہ کو مرتد سمجھے، عائشہ کے قذف کے قائل ہو، وہ کافر ہوتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ شیعہ اور رافضی وہ کافر ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جو قذف عائشہ کے قائل ہو اس طرح آپ نہیں. شف شف کیوں کہتے ہو؟ صاف صاف بولو شفتالو. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ میں گیا رات کو 2 بجے میں اس میں اترا پنڈی ایئرپورٹ، اب تو الگ ایئرپورٹ ہو گیا، پنڈی ایئرپورٹ پہ اترا. سردی تھی تو ہمارے یہ ساتھی، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ آپ سمجھ گئے نا شیعوں کے خلاف جو پہلے گلی گلی کوچے کوچے میں کافر کافر شیعہ کافر، لیکن پھر یہ کہ یہ اسٹاپ ہو گیا، یہ نعرہ منسوخ ہو گیا، اس کے لیے ناسخ آ گیا. سمجھ رہی میں؟ تو میں جا رہا تھا ایبٹ آباد، وہاں جلسہ تھا. مجھے رات کو 2 بجے ساتھیوں نے وہاں سے لیا، تو ان کا جلسہ بھی ہو رہا تھا اللہ والوں کا. آپ سمجھ گئے؟ اللہ والے ہمارے ساتھی، ان کا جلسہ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں خلیفہ عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تو ان کے پاس ایک ہی آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. جیسے کہ جمعیت والوں کے پاس ایک ہی آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر یہ 2 آیتیں نازل نہ ہوتی تو یہ کیا کرتے؟ ایجنسی والے اس قسم کی جگہوں میں ہوتے بھی ہیں، خوب ہوتے ہیں. بہت بڑا سرکاری جگہ انہوں نے بک کیا تھا یہاں پر تقریر کر، محمد الرسول اللہ وقف کیا یہاں پر، والذین معہ اشداء علی الکفار. جو بھی آتا ہے یہی تقریر، آیت یہی پڑھتا ہے. پھر اس پر محمد اللہ کے رسول ہے، ختم ہو گیا مبتدا خبر. اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہے. نبی خود سخت نہیں ہے، شاگرد وہ دہشت گرد بن جاتے وہ سخت ہے. اور جیسے ہمارے قاری جاہل نے وقف لگا دیا محمد رسول اللہ پہ، مبتدا خبر بنا دی. جیسے الحمدللہ رب العالمین پہ لکھا اللہ. یہ تقریر کرتے رہے. مجھے جانا تھا ایبٹ آباد کہ میں صبح تک وہاں پہنچ جاؤں. میں نے کہا اللہ کے لیے مجھے فارغ کر دو. تو میں نے کہا سرکار آج ایجنسی والے آئے، آپ لوگ محمد رسول اللہ پر وقف کر کے مبتدا خبر کیوں بناتے ہو؟ ایجنسی والے آئے رپورٹ لکھنے کے لیے. سمجھتا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے لیکن نہیں ہے لیکن نہیں ہے. ان کو میں نے کہا کہ محمد یہ مبدل منہ ہے، معطوف علیہ، رسول اللہ عطف بیان ہے. معطوف علیہ عطف بیان مل کر کے پھر معطوف علیہ واو عاطفہ، الذین کانوا معہ پھر مبتدا خبر مل کر کے. سمجھے میں؟ الذین معہ الذین کانوا معہ یہ موصول صلہ مل کر کے اس کا پھر عطف ہے محمد رسول اللہ پر. یہ دونوں معطوفات. اب محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے نہیں کہہ رہا، محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ سب کافروں پر سخت ہے. ہاں ملنگو، محمد اللہ کے رسول ہے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد اللہ کے رسول جو لوگ آپ کے ساتھ عقیدتاً، عملاً، اعتقاداً، زماناً، مکاناً آپ کے شاگرد جو آپ کے ساتھ میت اعتقادی، میت نصرتی، میت زمانی، میت مکانی، سب کو سبحان اللہ. یہ اس میں ہے جو صحابہ عقیدتاً، زماناً، مکاناً ہر اعتبار سے نصرتاً آپ کے ساتھ ہیں، محمد اور آپ کے ساتھی یہ سب کے سب کافروں پر سخت ہے. اب ہو گیا کیا؟ اب یہ ہو گیا محمد رسول اللہ معطوف علیہ ہو گیا، الذین اس پر عطف ہو گیا. اور معطوف جو ہوتا ہے معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے، معطوف علیہ متبوع ہوتا ہے. تو اصل لڑاکو جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، صحابہ تو اس کے تابع ہیں. اس لیے نبی السیف اور نبی الملاحم آپ کا نام ہے. میں نے کہا یہ وقف کیوں کرتے ہوئے؟ چونکہ ایجنسی والے آئے، لیکن چونکہ آپ کی آنکھیں کام کرتی ہے اور آپ کو ایجنسی والے نظر آ رہے ہیں. میں نابینا قسم کا انسان ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اصل یہ ہے، اصل یہ ہے، اصل یہ ہے. اصل جنگجو محمد ہے. محمد تے غدر کفدر ہنینس، محمد تے غدر کفدر ہنینس، بخا کے کربلا انباش حسینس. بولو سبحان اللہ. محمد تے غدر کفدر حنینس، بخا کے کربلا انباش حسینس. محمد ہاتھ میں تلوار لے کر کے خود حنین میں اور احد میں لڑ رہا ہے. سب کو سبحان اللہ. یہ ایسا لیڈر نہیں ہے، ایسا کمانڈر نہیں ہے کہ جو خود بیٹھ جائے. یہ کمانڈر سب سے پہلے پیش خود لڑ رہا ہے.
اور آپ کا نواسا آپ کا بیٹا حسین کربلا میں، آپ سے عرض کر چکا ہوں کربلا نہیں کربلا ہے، کربن و بلاؤن، کربلا کے اندر کربلا کے اندر بیٹا خون میں لت پت ہے۔ تو اصل زندگی تو یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں میں بخاری پڑھاؤں گا، ترمذی پڑھاؤں گا اور میں تجوید پڑھاؤں گا، سمجھتا ہے تجوید سمجھ رہی میں؟ ولیکن جنت استاد صاحب، ولیکن جنت استاد صاحب بدر سے سین و شین و عین و غین است، محمد تے غدر گفدر حنین است، بخا کے کربلا بش حسین است، ولیکن جنت استاد صاحب بدر سے سین و شین و عین و غین است۔ لیکن میرا استاد جی کہتا ہے کہ میں تجوید پڑھوں گا، شین، شاگرد کہتے شین، شین کہتے شین، کہتے شین، کہتے شین۔ کتے کا بچہ ایسا نہیں ہوتا ہے، گاڑی جب آ کر کے بریک لگاتی ہے اس کو کہتے شین، سمجھے شین۔ اب شاگرد کہتے شین، ہاں ابھی ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہے لیکن میرے استاد جی کہتے ہیں کہ میں تجوید سے جنت میں جاؤں گا۔ ارے ملنگو، یہ ہو گیا۔ عرض کیا کہ ابن عباس کا اپنا قول تھا کہ جب طواف کرے گا لہذا وہ حلال ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گول مول اس پر تردید کر دی، حضرت جابر ابن عبداللہ نے صراحتاً تردید کر دی۔ قبلے کا ذکر آ گیا دونوں کے قولوں میں۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ينسف يعني ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهد قال اتي ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ڈیرے میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ڈیرے میں موجود تھے، اتي ابن عمر اس کے پاس آیا گیا، یعنی کوئی بندہ چلا گیا۔ فقیل ابن عمر سے کہا گیا کہ ھذا رسول اللہ دخل الکعبہ، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے فتح مکہ کے موقع پر، حضرت مکہ یہ کہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے۔ فقال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے فاقبلت، میں بھی متوجہ ہو کعبۃ اللہ کی طرف، والنبی قد خرج، جب میں پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے، اس وقت مولانا یہ کعبۃ اللہ اب تو اس کے اندر کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن یہ جو کمرہ ہے یہ خود مسجد تھی، یہ مسجد تھی، اس کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے، سمجھ رہی ہے؟ یہ تو قریش نے یہ کیا، دو دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے، دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ قریش نے کیا کر دیا، پیچھے دروازے کو بند کر دیا، یہ دروازہ اونچا کر دیا، اس کو تالا لگا دیا، اب اس کے دائیں بائیں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ قریش نے یہ کیا تاکہ ہمارے اجارہ داری کا، جس کو ہم اجازت دیں گے کعبۃ اللہ کے اندر جائے گا، جس کو اجازت دیں گے نہیں جائے گا، اور پیسے بھی لیتے تھے، رشوت بھی لیتے تھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت کو بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، سنت کے بڑے عاشق تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں، فقال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن فرماتے فاقبلت والنبی قد خرج، میں متوجہ ہو کر کے آنے لگا، فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے، واجد بلالا قائما، اجدو کا معنی وجدت کے مضارع ماضی کے معنی میں، وجدت بلالا قائما بین البابین، دو مصراؤں کے درمیان میں، دروازے کے دو کواڑ اور دو مصرع ہوتے ہیں، یہاں پر یہ کہ البابین سے دو دروازے نہیں ہے، دروازے کے دو مصرع مراد ہے، دروازے کے دو اللہ کو مصراؤں کے درمیان میں اور دو کواڑوں کے درمیان میں نے بلال کو کھڑا پایا، فسالت بلال، میں نے پوچھا، فقلت اصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ، کعبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے نہیں؟ قال نعم پڑھی ہے، صلی رکعتین بین ساریتین، فرماتے ہیں کہ دو ستونوں کے درمیان میں آپ نے یہ کہ نماز پڑھی ہے، وہ دو ستون اللتین علی یسارہ، یا علی یسارہ کے جو آپ کے بائیں طرف آتے ہیں، ایک آپ کے دائیں طرف، یہ سامنے والے تین ستون اور تین پیچھے رہ گئے تو 6 ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی بین ساریتین اللتین، دو ستونوں کے درمیان، پلروں کے درمیان، علی یساری کا یا علی یساری جو آپ کے بائیں طرف ہے، یا آپ کے جب اس وقت آپ داخل ہو جائیں، اذا دخلتا، جب آپ داخل ہو جائیں تو آپ کے بائیں طرف 2 ستون آئیں گے، ایک آپ کے دائیں طرف آئے گا۔ ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فی وجہ الکعبۃ، پھر آپ نے کعبۃ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھی، رکعتیں 2 رکعتیں آپ نے پڑھی۔ یہ حضرت بلال کی روایت ہے کہ حضرت نے نماز پڑھی ہے کعبۃ اللہ کے اندر۔ ابن عباس کی روایت آئے گی کہ نہیں پڑھی ہے، والترجیح للمثبت لا للنافی، لأن الإثبات مشتمل على العلم والنفی مشتمل على عدم العلم والعلم خیر من عدم العلم، یہ آپ کو بتا چکا ہوں قاعدہ، سمجھ رہی میں؟ ٹکر آئے گا، ابن عباس نفی کرتے ہیں، ابن عباس اس وقت یہ ہے کہ باہر تھے، سمجھے؟
ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جرير أن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم البيت بیت اللہ میں داخل ہو گئے دعا فی نواہی کلھا تمام اطراف میں آپ نے دعا کی ولم یصلی یہ دیکھیے نفی کر دی اس لیے ترجیح حضرت بلال کی روایت کو محدثین نے دی ولم یصلی حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين باہر 2 رکعت پڑھی فی قبول الكعبة کعبۃ اللہ کے المقابل وقال هذه هي القبلة فرمایا یہ قبلہ یہ قبلہ ہے اب قیامت تک یہ رہے گا اور یہ منسوخ نہیں ہوگا هذه هي القبلة الى يوم القيامة قیامت تک قبلہ یہی ہے لہذا جو بیت المقدس مسجد اقصی کو 16-17 مہینے جو میں نے رخ کر کے پڑھا تھا اب وہ سارا ختم ہو گیا اب قبلہ الى یوم القیامت وہ یہی ہے اڑے ہو گیا